دین کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ دین کو اپنے اوپر نافذ کر لینا. دین کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کر لینا، یہ دین کے ساتھ وفاداری ہے. آج جیسے یہ سردیاں ہیں نا، سردیوں کے اوپر اور بہت ساری عبادات کو اپنے اوپر لازم کر لو تو کیا ہے، تہجد کو بھی اپنے اوپر لازم کر لو. اور یقین مانیں یہ راتیں جو سردیوں کی راتیں ہیں نا بہت بڑی ہیں. ان راتوں میں تہجد پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسان سی بات ہے بھائی. یہ لگتا ہے مشکل ہے، سردی ہے، پانی ٹھنڈا، یہ وہ ہے، لیکن کیا ہے ان راتوں میں تہجد پڑھنا کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا کرتے تھے. کیا ہے؟ راتوں کو جاگ جاگ کر. اس حدیث مبارک ہے، قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یعنی میری خالہ کہ یہاں میں ایک رات میں سو گیا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی گھر والی حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری خالہ لگتی. تو میں کیا ہے حضور علیہ السلام کے ایک دن گھر گیا، حضور علیہ السلام کے گھر جا کر وہیں پر رات ٹکا اور وہیں پر سو گیا. حضور علیہ السلام کے گھر پر گیا تو میں چوڑائی میں سو گیا اور حضور علیہ السلام اور ان کی ازواج مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی وہ ایک طرف سو گئے. تو ہم کیا ہے وہاں پر سو گئے. جب رات کافی دیر ہو گئی نا، حضور علیہ السلام سو گئے، جب رات کافی دیر ہو گئی تو حضور علیہ السلام کیا ہے اٹھے اور اپنے آنکھوں کو یوں ملا. دیکھیں کچھ کرتے ہیں نا ایسے، یعنی سستی بھگانے کے لیے. حضور علیہ السلام نے ایسے کیا اور اٹھے اور سورہ حشر کی آخری 10 آیتیں پڑھی. اور آیتیں پڑھی نا، پھر دیکھا رات کا ٹائم ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، سارے لوگ اپنے کاموں میں ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور رات کو ہر کوئی آرام پانے کے لیے سو جاتا ہے. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر دونوں جہاں بنے ہیں، وہ رات کی رات اٹھے ہیں مشک سے. وہ وہاں پر مشک ہوتی تھی، پورا پانی بھرا ہے ٹھنڈا، وہاں سے اچھی طریقے سے وضو کیا ہے، وضو کر کے کیا ہے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ حضرت سے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی چھوٹا تھا، میں بھی وہیں پر تھا، میں بھی اٹھا کہ حضور علیہ السلام جیسے کیا، حضور علیہ السلام نے ایسے کیا، میں نے بھی ایسے کیا، وضو اچھی طریقے سے کیا. تو حضور علیہ السلام کے نا بائیں جانب کھڑا ہو گیا. کہاں پر؟ بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے کیا سر مبارک کو پکڑ کے جو دائیں جانب سیدھی جانب کھڑا کر دیا اور پھر کیا نماز پڑھنے لگے. حضور علیہ السلام نے دو رکعت نماز پڑھی، ختم کی، پھر 2 رکعت، اسی طریقے سے 12 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھی. اور پھر آخر میں 3 رکعت وتر پڑھی. وتر جیسے آپ لوگ عشاء میں پڑھتے ہو نا وتر کی نماز 3 رکعت، اسی طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ وتر عشاء میں نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام تہجد کے لیے اٹھتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ حضور علیہ السلام کی روٹین تھی کہ تہجد پڑھ کے پھر حضور علیہ السلام وتر پڑھا کرتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین حل یہ ہے جس کو پکا گمان ہے نا کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو وہ کیا کرے، باقی نمازیں سنتیں وغیرہ نفل پڑھ لے، لیکن وتر کیا ہے تہجد پڑھ کے پھر وتر پڑھ لے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر دونوں جہاں بنے وہ کیا ہے 12 رکعتیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں اس نماز میں ایسی تو چاشنی ہے، ایسی تو روحانیت ہے، ایسی تو دل، اس ٹائم پر اگر آپ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے مطابق جیسی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش اول پر یعنی نزول فرماتا ہے. اور اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی ایسا جو مانگے میں اللہ تعالیٰ اس کی جولیاں بھر. یعنی اس ٹائم پر ایسا تو قبولیت والا وقت ہوتا ہے، ایسا تو قبولیت والا وقت ہوتا ہے کہ بندہ اگر نکالتا ہے نا لفظ، اللہ تعالیٰ اس کے لفظ کو ایسے تو قبول فرماتا ہے کہ اس کی چاشنی انسان کے دل میں محسوس ہوتی ہے. اس وقت قرآن پڑھنے کا جو مزہ آتا ہے، اس وقت جو درود پڑھنے کا مزہ آتا ہے نا، عام وقت سے زیادہ آپ کو اس ٹائم پر مزہ آئے گا. کیوں؟ اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے کو گھیرے ہوئی ہوتی ہے. اس وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. اس وقت بندے کو ایسا تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہوتا ہے.
اور اگر بندے کو کامل یقین ہو نا، میں کہتا ہوں اگر صرف بندے کو بڑی سے بڑی پریشانی، ایسی پریشانی جو بندہ کہتا ہے نا بھئی فلاں میری نیک جائز دعا ہے اور مجھے حاجت بھی ہے لیکن یہ قبول نہیں ہو رہی، اتنی پریشانی ہے دنیا کے اندر، اتنا پریشان ہوں، اتنا پریشان ہوں، اتنا پریشان ہوں کہ میں کس کو سناؤں، اتنی پریشانی ہے کہ میرا دل اگر کوئی کھول کر سینہ دیکھے نا پریشانیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور اتنا تو بوجھ ہے، اتنا تو بوجھ ہے کہ کوئی ہو جس کو سناؤں، لیکن مالک یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا پتا میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا مالک میری یہ دعائیں قبول کر لے۔ اگر اس بندے کی ایسی کوئی پریشانی ہے نا، علماء فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر، یہ میں بات بتا رہا ہوں، میری کوئی ایسی حاجت تھی نا، میں نے صرف اور صرف 40 دن، یہ بات وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود اس پر عمل کیا، مجھے پتا ہے، میری ایسی پریشانی تھی، میں نے 40 دن تک تہجد پڑھی، جب میں دورہ طالب علم میں تھا، عالم درجے میں پڑھ رہا تھا، 40 دن تک میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور 40 دن کے بعد جو سب سے اتنا مشکل کام تھا کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا، میرا خود بخود ہو گیا الحمدللہ۔ اور یہ بات میں بتا رہا ہوں جو میں نے آزمائی ہوئی ہے، تو یہ کہ اس نماز میں ایسی تو روحانیت چاشنی ہے، اگر کوئی بندہ پڑھ لے نا تو اس کی تمام دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جتنی پریشانی ہے نا بھائی، جتنی بڑی پریشانی ہے، جتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے، اتنی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھی بڑی ہے، نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے کیا ہے، اس طریقے سے نماز پڑھ گئے نا، پھر حضور علیہ السلام سو گئے تو حضور علیہ السلام کی ناک مبارک سے نا خراٹوں کی آواز آنے لگی، تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور علیہ السلام کو اٹھایا، اور حضور علیہ السلام اٹھے اور پھر کہے صبح فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھی اور پھر فرض پڑھا، اور حضور علیہ السلام نے وضو نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی نیند ناک سے وضو نہیں ہوتی، آج ہم سو جائیں ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن انبیاء علیہ السلام کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی ظاہری آنکھیں سوتی ہے لیکن دل ہر وقت جاگتا رہتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے دل مبارک، انبیاء علیہ السلام کے دل مبارک کیا ہوتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، ان کی نیند جو ہے نا ناک سے وضو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس وقت نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔